صبح سویرے پرستان کی خوبصورت سلطنت میں ملکہ گلنور کے محل میں سالگرہ کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ ملکہ چاہتی تھی کہ سب کچھ بالکل مکمل ہو۔ اس نے اپنی سلطنت کی تمام پریوں کو بلایا اور انہیں اپنی سالگرہ کی دعوت دی۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ جس پری کا تحفہ سب سے منفرد ہوگا اس کی ایک خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ سن کر تمام پریاں بہت خوش ہو گئیں۔ بڑے بڑے زیور ڈیزائنرز نے خاص تحائف تیار کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اسی ماحول میں ایک خوبصورت جیولری کی دکان تھی جس کی مالک ایک پری او نورین تھی۔ وہ ملکہ کے لیے خوبصورت ہیرے سے تاج بنانے لگی۔ قریب ہی ایک اور خوبصورت بوتیک تھی جسے عائشہ پری او چلاتی تھی۔ وہ ملکہ کے لیے قیمتی ہیرے سے ہار تیار کرنے لگی۔ ایک اور دکان بھی نزدیک تھی جس کی مالک ماہم پری او تھی۔ ماہم سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا خاص چیز بنائے جو سب سے الگ ہو۔ اسے یاد آیا کہ ملکہ کے پاس تو پہلے ہی بے شمار ہار اور تاج موجود ہیں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا۔ وہ ایک قریبی جادوی جنگل کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ کچھ منفرد تلاش کر سکے مگر اسے کچھ خاص نہ ملا۔ ماہم اداس ہو گئی تبھی اس کی نظر ایک سیپی پر پڑی۔ وہ چمکدار نہیں تھی لیکن ماہم کے ذہن میں ایک شاندار خیال آ گیا۔ وہ اپنے گھر واپس لوٹی اور سیپی کو گلابی چمکدار رنگ سے رنگنے لگی۔ پھر اس پر ہیرے چپکا کر اسے اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ دوسری طرف تمام پریاں تیاریوں میں مصروف تھیں۔ شام ہو گئی۔ ملکہ گلنور کے محل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ پریاں خوبصورت لباس پہنے اپنی اپنی یونی کارن پر سوار ہو کر تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئیں۔ تمام پریاں محل پہنچ گئیں۔ پھر روشنیوں میں نہاتی ہوئی ملکہ گلنور تشریف لائیں۔ محل میں کھانے کی بھرمار تھی۔ کئی اقسام کے کیک اور پیسٹریز موجود تھیں۔ پریاں کھانے سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ماہم بھی وہاں پہنچی۔ اس نے طرح طرح کے کھانے چکھے اور پارٹی کا خوب مزہ لیا۔ آخر کار ماہم تو صرف کھانے کے لیے ہی پارٹی میں آئی تھی۔ پارٹی بہت شاندار تھی اور عائشہ پری ساری پارٹی میں جادوی مشروب پیتی رہی۔ پھر تحفے دینے کا وقت آیا۔ سب سے پہلے عائشہ پری آگے آئی اور خوبصورت ہار پیش کیا۔ ملکہ کو وہ ہار بہت پسند آیا۔ پھر نورین پری آئی اور تاج پیش کیا۔ ملکہ تاج دیکھ کر بھی خوش ہوئیں۔ آخر میں ماہم پری آئی اور اپنی سیپی تحفے میں دی۔ ملکہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ آج تک کسی نے انہیں سیپی تحفے میں نہیں دی تھی۔ انہوں نے ماہم کو فاتح قرار دے دیا۔ ماہم یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ پھر ملکہ گلنور نے کہا، اپنی خواہش ظاہر کرو۔ ماہم نے دل ہی دل میں خواہش کی، کاش میرے پروں کی خوبصورتی اور بڑھ جائے۔ پھر ملکہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ماہم کی خواہش پوری کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہم کے پر اور بھی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہو گئے۔